حضرت غوث الورا کی شان ہم سے پوچھئے، بچہ بچہ آپ پہ قربان ہم سے پوچھئے، اور اللہ اللہ جس گھڑی تھے غوث ماں کی گود میں ہو رہے تھے حافظ قرآن ہم سے پوچھئے، ہو رہے تھے حافظ قرآن ہم سے پوچھئے۔ ایک شعر اور سن لیں کہ سچ بات ہے کہ دل کا حجازی بنا دیا، سچ بات ہے کہ دل کا حجازی بنا دیا، اسلام کا مجاہد و غازی بنا دیا، اور 40 اشرفی کے بہانے سے غوث نے کتنے ہی ڈاکوؤں کو نمازی بنا دیا، 40 اشرفی کے بہانے سے غوث نے کتنے ہی ڈاکوؤں کو نمازی بنا دیا۔ دیکھیے حضرات، ہم نبی کی نعت سنتے ہیں، اس میں ثواب ہے، یقیناً بہت زیادہ ثواب ہے، ادب کے ساتھ ہمیں اور آپ کو سننا بھی چاہیے، لیکن اگر ہم صرف نعت ہی سنتے رہے تو پھر یہ بتائیے کہ ہمیں یہ کون بتائے گا کہ سرکار غوث پاک کا طریقہ کیسا تھا، سرکار غریب نواز ہندوستان میں کیسے تشریف لائے، سرکار غریب نواز کن کن مصیبتوں کو برداشت کر کے ہندوستان میں مذہب اسلام کو پھیلایا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس اعتبار سے ہمیں زندگی جینے کا طریقہ بتایا ہے، یہ سب جاننے کے لیے ہمیں اور آپ کو خطاب سننا پڑے گا، تقریر سننی پڑے گی۔ ملک ہندوستان کو بہترین خطیب اہل سنت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا محمد شمس الدین صاحب قبلہ مکرانہ کا استقبال کیجئے۔ منبر پاک سے لے کر سامعین کے عظیم شان دہلیز تک جہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہیں سے اپنی محبتوں کا اظہار کریں۔ میں نعرہ لگاتا ہوں، علی کے نام کا نعرہ بلند کر لیں اور حضرت کا خطاب ہو جائے۔ میں نعرہ لگاتا ہوں، سب کو علی علی کہنا ہے، کیا کہیں گے؟ علی علی۔ پورا مجمع جو علی کے بیٹوں کی خیرات کھاتا ہے، کوئی بھی ہاتھ نہ نیچے رہنے پائے۔ سارے لوگ آنے والے عظیم الشان خطیب کا استقبال کریں، سارے لوگ نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ میں لگاتا ہوں اور آپ کو علی علی کہنا ہے۔ نعرہ تکبیر، صدیق کا نعرہ، سارے ہاتھ اٹھ جائیں اتنی آسانی کے ساتھ علی کا نام۔ ارے غیروں نے بھی مانا کوئی آسان نہیں ہے، سورج کو پھلانا کوئی آسان نہیں ہے، داماد پیغمبر کی شجاعت ہے یہ، ورنہ خیبر کو ہلانا کوئی آسان نہیں ہے، اور اس دین کو سینچا ہے 72 میں لہو سے، اب اس کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، اب اس کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے۔ پوری ایمانداری کے ساتھ دل لگائیے، دماغ لگائیے، عقیدہ لگائیے، اپنی موجودگی کا احساس دلائیے۔ پورا مجمع بولے صدیق کا نعرہ، عثمان کا نعرہ، عثمان کا نعرہ، داماد پیغمبر، داماد پیغمبر، زہرا کا شوہر، زہرا کا شوہر، کعبے میں ولایت، کعبے میں ولادت، کعبے میں ولادت، مسجد میں شہادت، مسجد میں شہادت، من کنتو مولا، من کنتو مولا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بس ایک شعر سنیں کہ جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا۔ اب تو کہتے ہیں یا علی، اور محبت سے بولے یا علی، کہ جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا، اور نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا فاطمہ کا لال، یہ سر علی کا سر ہے جھکایا نہ جائے گا، نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا فاطمہ کا لال، یہ سر علی کا سر ہے جھکایا نہ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین کذالک وزوجناہم بحور عین. صدق اللہ العظیم. رات کے 12 بج چکے ہیں. سچائی یہ ہے کہ 12 بجے کے بعد سویا جاتا ہے، مگر پورے ملک ہندوستان کا سنی رات بھر جاگنے کا عادی ہے. صبح فجر میں ٹن مار کے سوتا ہے بیٹا، اور یوں سر کٹائیں گے، گھر لٹائیں گے. جھٹو، شرم نہیں آتی؟ حیا باقی ہے کچھ؟ جو قوم خدا کے سامنے سر نہیں جھکا سکتی وہ سر کٹائے گی؟ باتیں کرتے ہو آپ. تماشا بند کر دو خدا کے لیے، بہت ہو چکا ہے. اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھا نہیں جا رہا ہے. عشاء پڑھ کے اپنے کام سے فارغ ہو کے جلدی سو جانے کی عادت ڈالو، اور فجر کی اذان سے پہلے جاگنے کی عادت ڈالو. فرشتے روزی لے کے فجر کے وقت آتے ہیں، پھر تمہیں تعویذ بنوانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گا. دھندا نہیں چل رہا ہے، پانی نہیں چل رہا ہے، برکت نہیں ہو رہی ہے، مرے جا رہے ہیں، سڑے جا رہے ہیں. اس پاکھنڈی کے پاس، اس کے پاس، اس کے پاس، دے پھکائی، دے دم کرے، کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں. سن لو 100% ایک بات ہے، ٹھیک لگے تو ٹھیک ہے، اور ٹھیک نہ لگے تو ٹھیک ہے. مجھ سے بیشتر آپ نے ایک مختصر سا خطاب ہماری جماعت کے ذمہ دار عالم دین خطیب دورہ حضرت علامہ عبدالحق جامی صاحب قبلہ سے آپ نے سماعت کی. کوئی ٹھیک 1 مہینہ پہلے کی بات ہے، یا 1-2 دن کم ہے. اس جگہ پہ میں آپ سے مخاطب ہوا تھا. معمار قوم و ملت حضرت علامہ عبدالرحیم خان صاحب قبلہ قادری، زیرم اہل سنت حضرت علامہ آصف صاحب، نادش ملت حضرت علامہ آفتاب صاحب، حضرت علامہ نیر صاحب قبلہ، قاری وسیم صاحب، اور قبلہ ماشاءاللہ جلوہ فرما ہمارے حاجی فاضل اشرف صاحب، حافظ صاحب قبلہ، اور دیگر علماء ذویل احترام، یہ سب ہمارے بزرگ برتر کرم فرما. جشن غوث اعظم مبارک ہو ان سبھی دوستوں کو جو عاشقان غوث الورا ہیں، اور غالباً اسی نام کی کمیٹی بھی ہے. امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، تو ہے وہ غوث
کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا، مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، تم حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبہ کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، ہی رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا، پوچھتے کیا ہو شہ جینا کی فضائل آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا، میری تقریر غوثیت کبریٰ کی بارگاہ ناز سے شروع ہو کر کے بہت سارے شوشے اور گوشے کو ملاقات کرتی ہوئی اختتام تک پہنچے گی۔ تقریر میں بیچ میں کوئی شخص بڑے ادب سے عرض ہے نعرہ نہیں لگائے گا۔ یہ بھی عرض کر دوں جب کسی بھی شاعر کو آپ انعام دیں ادب سے دے دیا کریں، یہ ہلڑ بازی اور نوٹ اڑانا یہ ٹھیک کام نہیں ہے، کرتے آپ ہیں نا، جھیلنا ہمیں پڑتا ہے۔ یہ بدعت سیاح جو ہمارے ملک میں آئی ہے نا، یوں سر کے اوپر سے ایک ایک نوٹ گراتے رہتے ہیں، کیا تماشا ہے، یوں پھینکتے ہیں گڈیاں، اس 10 روپے کو پانے کے لیے لوگ ناک رگڑتے ہیں، ناک، تب کہیں جا کے یہ رزق ملتا ہے، یوں پھینکتے ہو تو کب سمجھیں گے آپ؟ اس کرسی کا کیا مقصد ہے کہ آپ ایسے ہی بالکل بے سر و پا اپنے جہالت کا ثبوت دیتے رہیں اور ہم چلا چلا کر کے اپنی جے جے کار کے نعرے لگواتے رہیں؟ اتنے ہمارے علماء بیٹھے نا، یہ مولانا حضرات، شاعر حضرات، مجھ سمیت اتنے مارے جائیں گے نا، ان کی حالت خراب ہو جائے گی، پہلے انہی کا نمبر آئے گا۔ قوم کو سدھارنے کی ذمہ داری اس برادری کی ہے جو ممبر پہ رونق افروز ہے۔ نبی کی نعت جب صحابہ سنتے تھے نا تو ایسا لگتا تھا ان کے سروں پہ چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ہلا دیں گے تو اڑ جائیں گے۔ پڑھیے نا کتابیں، سر نہیں اٹھاتے تھے ادب کی بنیاد، اور ہم معافی دیتے ہیں۔ ادب سے عرض ہے یہ سب لہرانا پھیرانا بند کر دو، نبی کے عشق میں ڈوب کے نعتیں پڑھیے نا، قسم خدا کی دل میں اترتا ہے۔ چھوڑ دیے سارا طریقہ، بہت کچھ کھو چکے ہیں، جو بچا ہے اسے بچا لیجیے۔ میرے غوث پیدا تو جیلان میں ہوئے تھے نا، پڑھنے بغداد گئے تھے۔ قرآن عظیم کی میں نے 25ویں پارے سے کچھ آیات تلاوت کی ہیں۔ میں یہ عرض کر دوں، میں اپنی اس عمر میں
جہاں تک میں نے دیکھا ہے 50 سال سے ہم سنی مولانا لوگ اپنے سنیوں کو سنیت نہیں سمجھا پائے. جی 50 سال 60 سال کا عرصہ گزر گیا، اور ہم جب بھی قوم کو انوائٹ کرتے ہیں تو پیروں کے نام پہ بلاتے ہیں. اے کاش ہم نے ملک کے مسلمانوں کو دین کے نام پہ بلایا ہوتا نا، تو یہ غم کے دور ہمارے ساتھ نہیں ہوتے. وہابی ملت کو دین کے نام پہ بلاتا ہے اور ہم پیر کے نام پہ بلاتے ہیں. فرق کیا ہوا؟ ایسے گروہ بن گئے نا پیروں کے، یہ گروہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا. آپ کا یہ شہر جو ہے نا سورت، ایک بہت بڑا بزنس کا ہب ہے. ملک کے بہت سارے پیر، مولانا، علامہ، فہامہ سب کی نظر یہاں پہ. لوگ آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، خوب پیسے لے جاتے ہیں، لاکھوں لاکھ روپے اس شہر سے. میں تم سے پوچھتا ہوں تمہارے اس شہر کے لیے تم نے کیا کیا؟ مجھے بتاؤ تم نے تمہارے اس شہر کے لیے کیا کیا ہے؟ اور وہ جو لوگ آ کر کے یہاں سے سب پیسے لے کے جاتے ہیں ان سے پوچھو حضرت قبلہ کعبہ محترم ہمارے اس بڑے شہر کے لیے آپ نے کیا قربانی دی ہے؟ دارالعلوم شاہدانہ ایک چھوٹا سا ادارہ ہے جسے اس شہر کا سب سے بڑا ادارہ آپ کہہ سکتے ہیں. اس سے ہٹ کر کے آپ کے پاس کوئی دارالعلوم ہے؟ کوئی ایک انٹر کالج بھی آپ کے پاس میں ہے؟ کوئی ایک کالج آپ کے پاس میں؟ کوئی ہاسپٹل آپ کے پاس میں؟ کورونا پیریڈ میں کتنے ٹپک گئے ہوں گے، اور آپ کے پاس آپ کا نہ کوئی ڈاکٹر ہے نہ آپ کا کوئی اسپتال ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ کس فہمی میں آپ مبتلا ہیں؟ اور آج نہیں جاگے نا، بہت دیر ہو چکی ہوگی. کچھ تو اس کام میں لگے ہیں مولوی بیچارے کہ فلانے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، ان کے پیچھے نہیں. ان کے تیرے باپ نے کوئی بتایا؟ جبریل کے ہاتھ پیغام لے کے آیا ہوا کیا کہ فلاں امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے؟ اس طرح تباہ کر رکھا ہے سنیت کو، اور اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے سروں پہ بڑوں کا ہاتھ ہے جب یہ غنڈہ گردی ہو رہی ہے. کوئی میک پہ نماز پڑھاتا ہے تو میک پر نماز پڑھانے والوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. بمبئی چلا جا بیٹے، مفتی محمود اختر کا نام سنا ہے؟ جو مہاراشٹر کے مفتی اعظم ہیں، حاجی علی کے جوس سینٹر کی مسجد میں امام ہیں، وہ مفتی اعظم خود ہی مائک پہ نماز پڑھاتے ہیں. ان سارے جگے مگے الو کے پٹھوں سے کہہ دو جاؤ پوچھو نا ان سے مفتی اعظم بمبئی سے، قوم میں انتشار پھیلاتے ہو. یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، کان کھول کے سن لیجیے. عقیدے کے مسئلے میں نہ کل کسی سے کمپرومائز ہوا تھا، نہ آج ہوگا اور نہ کل ہوگا. مسائل میں ہر زمانے میں بدلاؤ ہوتا رہا ہے. بے شمار مثالیں علماء جانتے ہیں. امام اعظم نے کچھ کہا ہے اور امام ابو یوسف، امام محمد جو ان کے شاگرد ہیں، اپنے امام اپنے استاد سے ہٹ کر کے فتویٰ دیا. حضور اعلی حضرت نے جس کو ناجائز لکھا ہے، صدر الشریعہ نے اسے جائز لکھا ہے، اور اعلی حضرت نے جسے جائز لکھا ہے، صدر الشریعہ نے اسے تقریباً ناجائز لکھا ہے. 45 مقامات ایسے ہیں جس کی نشاندہی کی گئی ہے.
پتہ ہی چلا حالات کے تناظر میں مسئلے بدلتے ہیں، عقیدہ نہیں بدلتا۔ تو کوئی اگر یہ کہتا نہیں حضور نے یہ فرمایا ہے تو اب کوئی محقق کو حق ہی حاصل نہیں ہے، تو وہ بدھو میاں ہے، بدھو میاں۔ تحقیق کا دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا۔ محقق اپنی تحقیق میں کسی محقق کی تحقیق کا محتاج نہیں ہے۔ ہمارے امام سیدی سرکار اعلی حضرت نے اپنے پیشرو محققین کے برخلاف آپ نے اپنی آرا قائم کی، اٹھائی اٹھا رہے۔ جزیہ یہی ہے کہ محقق اپنی تحقیق میں کسی محقق کی تحقیق کا محتاج اور پابند نہیں ہے، اور تحقیق کا دروازہ جب تک دنیا ہے تب تک کھلا رہے گا۔ سرکار تاج الشریعہ نے جو فرمایا اپنے دور میں وہ اپنی جگہ پر سچ ہے۔ ان سے پہلے سرکار مفتی اعظم ہند نے جو فرمایا اپنی جگہ پہ وہ سچ ہے۔ ایک اور کلیئر کر دوں پوزیشن، مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مائک پر نماز پڑھنے کو ناجائز لکھا، اور مفتی افضل حسین ثاقب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم ہند کے مدرسے میں منظر اسلام میں مفتی کے منصب پہ فائز تھے، مفتی اعظم انہیں تنخواہ دیتے تھے۔ جب مفتی اعظم ہند نے فتویٰ دیا مائک پر نماز پڑھنا جائز نہیں، تو اسی مدرسے میں پڑھانے والے مفتی افضل حسین نے فتویٰ دیا مائک پر نماز جائز ہے۔ لوگوں نے آ کر کے سرکار مفتی اعظم ہند کو جو ہے ابھارنا چاہا، حضور آپ کے مدرسے میں آپ انہیں تنخواہ دیتے ہیں، آپ کے فتوے کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا۔ ایک جملے میں سارے جواب دے دیا میرے سرکار پیر و مرشد مفتی اعظم ہند نے، یہ فقیر کی تحقیق ہے، وہ مفتی افضل حسین کی تحقیق ہے۔ ختم۔ چمچوں کو چمچہ گیری کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، اور آج اتنی چمچہ گیری، اسٹیل کے چمچے الگ ہیں اور پلاسٹک والے الگ ہیں، المونیم والے الگ ہیں، اور جناب والا لکڑی کے اور چمچے چل گئے۔ مطلب چائے سے زیادہ کیتلی گرم ہے۔ پوچھو مت بیٹے، ایسے اچھل کود مچا کے پورے سورت شہر کا ماحول بگاڑ رکھا ہے بدبختوں نے۔ جن جاہلوں کو شعور زندگی نہیں ہے وہ علماء کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ مولانا غلط ہے، وہ مولانا غلط ہے، اس کے پیچھے نماز جائز ہے، اس کے پیچھے نماز جائز ہے۔ جن کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی آتی وہ فتوی کھاتے ہیں۔ اس لیے میں بڑے ادب سے علماء سے گزارش کروں گا، کھل کر کے حق باتیں بولنے کا حوصلہ پیدا کیجیے، اور ایسے لوگ جو بدماشیاں کرتے ہیں نا، ایک بار ایسی دھنائی کر دو نا ان کی پٹک کر کے، اتنا مارو ایک کو نا، ایک مارا جائے گا تو 50 کو منت حاصل ہوگی، تاکہ سنیت میں فتنہ پیدا کرنے والے ناپاک ذہنیت کے لوگوں کا ڈھنگ سے علاج ہو سکے۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام میں عوام سے گزارش کرتا ہوں، آپ اس پر پٹ مت پڑھیے۔ ویسے بھی بہت ساری مسجدوں کے ٹرسٹی سنا خطاب فرماتے ہیں اس شہر میں، امام چپ چاپ بیٹھا رہتا، خطیب خطاب کون فرماتا؟ جاہل صدر پر خطاب فرماتا ہے۔ بدبخت کہیں کا، امام کس لیے رکھا گیا؟ صدر تقریر کرتا ہے، ایک ایک آدمی 2-2 3-3 مسجد کا صدر ہے، ایک جگہ کا حساب کتاب بیٹھتا نہیں بیٹے سے، نہ قوم کو حساب سناتا، اور 3-3 جگہ پہ قبضہ کر رکھا ہے۔ بہت مارے جاؤ گے ٹرسٹیوں، بہت مارے جاؤ گے، تمہاری شکلیں پہچاننے میں نہیں بیٹے اتنے مارے جاؤ گے۔ قوم کے صدر کا مطلب ہوتا ہے قوم کا خدمت گزار۔ کتنے ایسے ہیں جو بہت زور سے مسجد میں چلاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے سب سے بڑا ٹھیکیدار کمینہ یہی ہے، زور سے چلاتا ہے۔ معلوم کوئی ہاف آستین کی شرٹ پہن کے نماز پڑھنے آ گیا تو دھکا مار کے نکالتا ہے،
जाहिल महोदय, तुम्हें पता है दीन की तबलीग करने का तरीका क्या है? और आपसे पूछो ना, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन इन्न रब्बका हुवा आलमु बिमन दल्ला अन सबीली व हुवा आलमु बिल मुहतदीन। कभी पढ़ा है कुरान? लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ, प्यार से, नरमी से, मौइज़े हसना से, अच्छी बात बोल करके, मोहब्बत से समझा करके रब की तरफ बुलाओ। वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, अगर बहस की बारी आ जाए तो जो खूबसूरत तरीका है उसको अपनाइए। बिल्लती ही अहसन इन्न रब्बका हुवा आलमु बिमन दल्ला अन सबीली, बेशक तेरा रब ही जानता है कि सीधे रास्ते पे कौन जाएगा, तुझे पता नहीं है। वो आलमु बिल मुहतदीन, अल्लाह ही जानता है किसको हिदायत मिलने वाली। यहाँ ठेकेदार बने बैठे ना, हम ही जन्नत में जाएंगे। मरने के बाद जब तुम्हारा ईमान पे खात्मा होगा तब पता चलेगा बड़े जन्नत में जाओगे। अभी कोई मरे नहीं हो ना, जो मरे उनसे पूछो कि जन्नत में गए कि नहीं गए। ये थोड़ी कड़वी सी दवा थी, थोड़ा शक्कर मिला के पी जाइए। आइए कुरान अजीम की जो आयात मैंने तिलावत की है उसका मफ़हूम सुनिए। इन्न मुत्तकीन फी मकामिन अमीन, बेशक मुत्तकी लोग, परहेजगार लोग, वली लोग अमन की जगहों में, फी जन्नातिन व उयून, वो बगीचे में है जिसमें चश्मे हैं। यल्बसूना मिन सुंदुसिन व इस्तबरकिन मुतकाबिलीन, अल्लाह ने उन दोस्तों को, अपने वलियों को, अपने प्यारों को आमने सामने गोल्ड की कुर्सियों पे जन्नत का ड्रेस पहना के बिठाया है। कदालिक, हमने पूछा अल्लाह या क्या इन्होंने कोई एहसान किया हुआ था? कहना ना, यूं ही है। कदालिक वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, अरे हो सुनो, हमने इनकी शादियां जन्नत की बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से कर दी हैं। वलियों की शादियां रब ने जन्नत की बड़ी आंखों वाली हूरों से करी है। अल्लाह तो वलियों की शादियां कर रहा है, बेटा ना, 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 अल्लाह की जनाब में कोई बात करने की जुर्रत नहीं कर रहा होगा। कहां लिखा हुआ? ये किस आयत का तर्जमा है? कौन सी हदीस का मफहूम है? अल्लाह तो अपने प्यारों के लिए गोल्ड की कुर्सियां बिछाएगा, उन पे बिठाएगा आमने सामने, और ये बेचारा क्या कहता है, जिसकी पैजामा जिसका चड्डी बनता जा रहा है, यूं नहीं हो, यूं है। ये क्यों हो रहा है? हमने अपनी कौम को अब तक सही ढंग से समझाया नहीं। समझो, वली के रुतबे रब ने बनाए हैं। क़यामत में हशर के मैदान में तुम्हारा जिगरी दोस्त भी तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा, मगर अल्लाह वालों की दोस्ती वहां भी काम आएगी। अल्लाह फरमाता है इनकी दोस्तियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अनमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफीका, रब ने नबियों पे, सिद्दीकों पे, शुहदा पे, औलिया पे इनाम किया है। बड़े अच्छे दोस्त हैं ये, बड़े अच्छे। व हसुना उलाइका रफीका, वो लोगों इनसे दोस्ती करो, वलियों से, नबियों से, सिद्दीकीन से, शुहदा, सालिहीन से, ये बड़े अच्छे दोस्त हैं। रब ने इनकी अच्छी दोस्ती पे मुहर लगा दी है। हम गौर से मोहब्बत क्यों करते हैं? अल्लाह ने इनसे मोहब्बत करने का हुक्म दिया है, इनसे दोस्ती जमाने के लिए हमें आदेश दिया रब ने, दोस्ती करो इनसे। ये कौन लोग हैं? गौसे आदम पैदा तो हुए जीलान में, पढ़ने बगदाद में, बालाए सरश होशमंदी मीताफ सितारे बुलंदी। जो बच्चे भविष्य में चल करके कुछ बनने वाले होते हैं ना, वो बचपन ही से उनकी पेशानी पे नूरे मारफत चमका करता है। पालने ही में अच्छे बच्चों के पैर देख करके लोग जान लेते हैं ये आगे चल के कुछ बनने वाला है। गौसे आजम उन्हीं लोगों में से थे। मादरजाद वली थे, बाप भी वली, बेटे भी वली,
نانا بھی ولی، ماں بھی ولیہ، بہنیں، بھائی، جتنے خاندان سب ولی ہی ولی، ولی ہی ولی، ولی ہی ولی۔ اب ایسے گھر میں پیدا ہونے جس کی پیدائش سے 200 سال پہلے جنید بغدادی ان کا خطبہ پڑھ رہے، معروف کرخی نے اپنا تبرک حضرت جنید بغدادی کی وساطت سے کہا یہ عبد القادر جیلانی کو دے دینا، 200 سال پہلے، ابھی پیدا شیخ نہیں ہوئے، اس سے پہلے ہی یہ جگمگاہٹ جو ہوتی نا ولیوں کی، اللہ اپنے محبوب دوستوں کی لاج رکھا کرتا ہے، لاج۔ ہم غوث کے ذکر کی محفلیں کیوں سجاتے ہیں؟ جب تک غوث ہماری طرف ملتفت نہیں ہوتے ان کا ہم نام نہیں لے سکتے۔ ان یدی یرا مریدی کالسماء علی الارض، میرا غوث فرماتا میرے چاہنے والوں پر میرا ہاتھ ایسے سایہ فگن ہے جیسے آسمان کا سایہ زمین پر ہے۔ اب یہاں جو ذکر غوث کر رہے ہیں نا، یہ غوث نے چاہا ہے تب ہم بول رہے ہیں، غوث نے چاہا ہے تب آپ نے ان کی محفل یہاں پر منعقد کری ہے۔ کوئی خود سے ان کی محفل منعقد نہیں کر سکتا، کوئی ذکر نہیں کر سکتا، کوئی یاد نہیں کر سکتا ان کو جب تک غوث نہ چاہ لے۔ یہ مقام غوثیت ہے۔ جب سے انہیں قطب الارشاد کی منزل پہ فائز کیا گیا ہے، آج تک جب تک امام مہدی تشریف نہ لے آئیں گے تب تک پوری دنیا میں کسی کو ولی بنایا جائے گا جب عبد القادر جیلانی اس کے ولایت کی سند پر مہر لگائیں گے تبھی ولایت گر جائے گا۔ یہ رتبہ غوث اعظم کا ہے۔ میرے غوث بغداد پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے اور بڑھتے رہے۔ لوگوں نے پوچھا کب پتا چلا کہ آپ ولی بن گئے ہیں؟ فرماتے جب پڑھنے جاتا تھا میں اپنے استاد کی بارگاہ میں تو رجال الغیب آ کر کے فرماتے تھے اللہ کے دوست کے لیے رستہ خالی کر دو، اللہ کے دوست کے لیے رستہ خالی کر دو۔ جب پڑھنے گئے ہیں تب تو ماں زندہ تھی، لیکن اس کے بعد واپس جیلان پلٹ کر نہیں آئے۔ بغداد کی الجھی ہوئی زلفوں کو سنوارنے پوری زندگی صرف کر دی شیخ عبد القادر جیلانی۔ پھر ماں کا چہرہ نہیں دیکھا، پڑھتے رہے بغداد میں، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ آج تو مدرسوں میں روٹی بھی ملتی ہے، سبزی بھی ملتی ہے، کھانے بھی ملتے ہیں، بستر بھی ملتا ہے، میڈیکل جو سویدھائیں ہوتی ہیں وہ بھی ملتی ہیں، کپڑے بھی ملتے ہیں، کتابیں بھی ملتی ہیں۔ اس زمانے میں کچھ نہیں ملتا تھا، پڑھیے اپنے حساب سے کھانے کا انتظام کیجیے۔ 1 سال 2 سال 3 سال تک شیخ عبد القادر جیلانی نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ 1 سال پانی نہیں پیا، 1 سال کھانا نہیں کھایا اور 1 سال کچھ نہیں۔ 3 سال مسلسل پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے۔ درست العلم حتی صرت کتبا، میں پڑھتے پڑھتے پوسٹ گریجویٹ ہو گیا۔ غوث پڑھتے پڑھتے پوسٹ گریجویٹ بنے نا، بغیر پڑھے کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ دھیان رکھنا، پڑھیے، صرف پڑھیے اور صرف پڑھیے۔ میں نے پچھلے بھی خطاب میں آپ سے عرض کیا تھا، پڑھیے مسلمانوں، پڑھو، خود پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ، اپنے علماء کی خدمت میں حاضری دو، ان سے کہ آپ کسی نماز کے بعد میں کم از کم 15 منٹ آپ درس دیجیے، ہمیں دین سکھائیے، اور اس کے بدلے میں ان کی آپ خدمت دیجیے، فری آپ چارج نہیں۔ ویسے بھی 7-8 ہزار 10 ہزار تنخواہ دے کے ٹکا دیتے مولانا کو، 24 گھنٹے کی ڈیوٹی، اور اس کے بعد مولانا کے مزے، کیا ٹوپی لگائی مولانا، تمہارے ابا کی ٹوپی ہے، خریدی ہے ٹوپی ہم نے۔ ہاں احسان مانو احسان۔ آج لوگ آٹوگراف دیتے ہیں، اس کا بھی پیسہ بیٹے لیتے ہیں، کسی کی چڈی بکتی ہے، کسی کا بیٹ، کسی کا بلہ۔ مقدر کے دھنی ہے مسلمان کی قوم کے اتنے قیمتی لوگ، علماء جن کی شان رب بیان کرتا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جن کی شان مصطفیٰ بیان کریں، وہ علماء اقل قلیل تنخواہ میں 24 گھنٹے قوم کی رہنمائی کرتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں۔ ایک سبجیکٹ کا ٹیوشن پڑھانے والا ٹیچر صاحب
1000-2000 روپے آئنٹ کے جاتا ہے 1 گھنٹہ پڑھا کر کے، اور ہم سمجھتے ہیں ہو مولانا پھر آپ چارج ہی آ گیا۔ غوث اعظم پڑھنے گئے تھے نا بغداد میں، دجلہ کی ریت پر بیٹھ کر کے حدیثیں یاد کرتے تھے۔ وہ دجلہ جس ریت پر بیٹھ کے کبھی بہلول جنت بنا کے بیچتے تھے، جب پہنچے ہم بھی اس ریت پر نہ تو بڑی دیر تک سوچتے رہے یہ وہ ریت تھے جہاں بخاری، امام مسلم، حضرت حسن بصری، جنید بغدادی، سری سختی، معروف کرخی، امام احمد بن حنبل، عبد القادر جیلانی، امام اعظم اور بہلول دانا جیسے لوگوں نے بیٹھ کر کے حدیثیں یاد کری۔ پتہ ہے آپ کو آج کی تاریخ میں اس دریائے دجلہ کے ریت پر آپ کو 10 ٹرک بھر کر کے شراب کی بوتلیں ملے گی۔ کہاں پہ اتنی دکانیں بے اربار کی کھلی ہوئی ہیں، ایسا لگتا ہے یورپ کی منڈی لگی ہوئی، بے شرمی، بے حیائی، ننگے ننگے کپڑے پہن کر پورے گلی کوچوں میں عورتیں گھومتی ہیں۔ کل کا بغداد، آج کا بغداد دیکھیے، وہ بغداد جس کی گلی کوچوں میں گلاب و مشک و عنبر کی بوچھار گلیوں میں سڑکوں میں کی جاتی تھی، آج اس بغداد کے گلی کوچوں میں آپ نظر اٹھائیں گے تو شرم سے نگاہیں جھک جائیں گے۔ بڑے خوش فہمی کے ہم شکار ہیں، ایک گھر سلامت نہیں ہے بغداد کے غوث اعظم کے پورے محلے میں، سب پہ باضابطہ طور پر گولیوں سے چھلی کر کر کے ایک ایک بلڈنگ کو راکٹ سے 1992 میں دھراشائی کر دیا گیا۔ صرف آستانہ بچہ غوث پاک، جانتے ہو کتنی غربت ہے بغداد میں؟ آپ اگر 100 روپے لے کے کھڑے ہو جائیں نا تو آپ کا کپڑا لوگ پھاڑ ڈالیں گے 5-2-4 روپیہ لینے کے لیے۔ 25,000 کا سب سے بڑا نوٹ وہاں کا ہے، 250 روپے سے شروعات ہوتی وہاں کے نوٹ کی۔ ہندوستان کا 1 روپیہ، عراق کا 20 روپیہ ملتا ہے، 20 دینار۔ آج حالت غربت کی اتنی، غوث پاک کے لنگر کے سامنے جا کے دیکھا نا تو کم سے کم نہیں تو 500 لڑکیاں، عورتیں، بچے، بوڑھے ایک وقت کی روٹی کھانے کے لیے 2-3 گھنٹہ قطار میں لگے ہوئے تھے۔ یہ کنڈیشن ہماری اس آستانے کرم کی ہے جو ولایت کا تاجدار ہے۔ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے جھٹے مٹھے مزاروں پہ لاکھوں خرچ ہو جاتے ہیں جی مولوی صاحب۔ ہاں ایسے سے پھٹیچر مزار، مزار گدھوں کے مزار بنے ہوئے، گدھے کے، بلی کے، طوطے کے مزار بنے ہوئے ہیں، اینٹ لے کے بیٹھے اینٹوں کے مزار بنا کے ایسا ٹھونس کے کھا رہے ہیں مردود کہیں کے، اور پورا چلم چلنا چل رہا ہے۔ میرا سرکار غوث کبریٰ شیخ عبد القادر جیلانی ماں کے پیٹ سے 18 پارہ حافظ بن کے پیدا ہوئے تھے نا، پوچھا تھا کہاں پڑھا تھا، فرمایا تھا ماں میری 18 پارے کی حافظہ تھی، جب تک پڑھ نہیں لیتی تھی 18 پارہ تب تک سوتی نہیں تھی، میں پیٹ میں بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے سنتا رہا، میں نے 18 پارے یاد کر لیا۔ یہی جواب بختیار کاکی نے بھی دیا تھا، میری ماں 14 پارے کی حافظہ تھی، وہ پڑھتی تھی، میں اپنے ماں کے پیٹ میں یاد کرتا تھا، وہ بھی 14 پارے کے حافظ بن کے پیدا ہوئی تھی۔ آج ماؤں نے اپنا کیریئر بدل دیا ہے، ناچ گانے، فلم دنیا کی اداکاروں کے کلچرے، بے حیائی، ننگی تصویریں، یہ دیکھنے کا ایک مزاج بن چکا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بچے ماؤں کے پیٹ میں پروان چڑھتے، باہر نکلتے ہیں، ابھی اٹھ نہیں پاتے ہیں مگر ناچنے کا ایکشن ان کے جسم میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ نہ، علماء جانتے ہیں جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا نا، اتنا بڑا تاجور جس نے زندگی میں جو حج نہیں کر پایا، اتنی جنگوں میں مصروف تھا، پورا یورپ لگ گیا تھا اس کے پیچھے، مگر سب کو دھول چٹا کے رکھ دیا اس مرد مجاہد نے۔ آخری بار لوگوں نے میٹنگ کر کے کہا، ارے صلاح الدین تو کبھی تو مرے گا، قسم مجھے عزت کے رب کی
عزت والے پروردگار کی دوسرا کوئی صلاح الدین تیری قوم میں ہم پیدا نہیں ہونے گے۔ آج ہمارے یہاں نچنیے تو پیدا ہوتے ہیں، صلاح الدین نہیں پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں گویے تو پیدا ہوتے ہیں، کوئی معین الدین نہیں پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ڈسکو ڈینسر تو پیدا ہوتے ہیں، کوئی فاطمہ ام الخیر نہیں بنتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کنڈیشن یاد رکھیں۔ ابھی ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں، میڈیا پہ نظر رکھتے ہیں، بڑی بڑی اداکارائیں، ناچنے والیاں پیسے خوب کما کر کے آخر واپس اسلام کے دامن میں پھر سے آتی ہے، کلمہ پڑھتی ہے، توبہ کرتی ہے، اور پھر زندگی پر رو رو کے خدا سے معافی مانگتی ہیں۔ کیا ہو گیا ہماری ماں میں؟ یورپ کے لوگوں نے چھوٹے چھوٹے کپڑے بنانے شروع کر دیے، ہم بڑے خوش ہو کر کے اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ٹاپر پہناتے ہیں۔ کیا بات ہے، کنیز فاطمہ بڑی اچھی لگتی ہے، یہ پھگا، یہ گبارہ منافونما، یہ فوجو ہجرہ میں، یہ شرار شلوار ہے، یہ فراق، یہ چھوٹی سی چڈی ہے، بڑی اچھی دکھتی، کوئی کیوں دکھتی ہے؟ ہاں اب بیٹے بڑے مست ہیں، پارک میں، گارڈن میں، اسٹیشن پہ دیکھیں، ہر ابھی گاڑی میں جانے والا نا، اسی گاڑی کے پاس کھڑا کے فوٹو کھینچتا کہ ہم نے گاڑی بیٹھنے والا۔ یہ سب شیئر کر رہے ہیں لوگوں میں، گاڑی بیٹھ رہا ہوں میں، اس میں بیٹھ رہا ہوں میں، یہ کر رہا ہوں۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنا کر کے جب وہ بچیاں بڑی ہوتی نا تو اب پھر ہماری لڑکی نے کوئی بات نہیں مانتی، بھائی پلیتا تو دے لے، اب کیا بڑکا پلیتا لگ گیا، اب کیا لگے گا پلیتا؟ ایسی ایسی پینٹیں، ہمارا یہ نوجوان بھی ایسی ایسی پینٹیں پہنتا ہے نا، پوری سرنگ دکھائی پڑتی ہے۔ آگے والے کی بھی نماز خراب کرتا، پیچھے والے کی بھی نماز خراب کرتا، اتنا بے شرم ہے۔ اتنی چھوٹی پینٹ، چھوٹی سی شرٹ، جیسے جھکا اور فولڈ ہوئی نا کمر اس کی تو پھر شیطان بھی شرما جاتا ہے۔ کیا ہے آپ؟ یہ انہوں نے قربانیاں دی تھی بغداد کی سرزمین پر، پڑھنے گئے نا، دوبارہ ماں کا چہرہ دیکھنا میسر نہیں آیا، ایسے الجھے بغداد میں، ایسے الجھے کہ بغداد کی الجھی ہوئی زلفوں کو سنوارنے میں پوری زندگی غوث نے صرف کر دی۔ پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، جب خطاب فرمانے کا نمبر آیا نا، بڑے بے دھڑک بولتے تھے نا، 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، سرکار خطاب فرماتے تھے بغیر میک کہ وہ آخری سرے پہ بیٹھنے والا بھی غوث پاک کی ویسی ہی آواز سنتا تھا جیسی سامنے والا سنتا تھا۔ آپ کے استاد محترم نے فرمایا، بیٹے عبد القادر، کیا تجھے ڈر نہیں لگتا کہ اتنا تو بولتا ہے، تقریر کرتا ہے کہ اللہ تجھ سے کچھ پوچھے گا؟ تو شاگرد نے کہا، استاد محترم کیا کچھ دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ بیٹے کیا دکھانا چاہتا تھا؟ سرکار آنکھیں بند کیجیے۔ شیخ حماد بن مسلم نے آنکھیں بند کری، کہا حضور آنکھیں کھولی، آنکھیں کھولی، کہا کیا دیکھا سرکار استاد محترم؟ فرماتے بیٹے تیرے جی میں جو آیا وہ تو بولتا رہے، بولتا ہے، دیکھا کیا حضور آپ نے؟ فرماتے شیخ حماد بن مسلم، عبد القادر میں نے دیکھا اللہ نے تیرے ہاتھ پہ 70 مرتبہ وعدہ لے لیا، تجھ سے کچھ نہیں پوچھے گا تیرا پروردگار، تجھ سے کچھ نہیں پوچھے گا۔ انہی کی دہلیز پہ پڑھنے کے لیے پہنچے تھے نا، بغداد پہنچے تھے، جس شب میں جس راستے میں وہ ڈاکو لوگ تو توبہ کر کے ڈھنگ کا مسلمان بنے تھے نا، اسی سفر میں جب بغداد سرکار پہنچے تو دروازہ بند ہو گیا تھا شیخ حماد بن مسلم کا، ان کی چوکھٹ پہ سر رکھ کر کے سو رہے تھے۔ سپیدے سحر نمودار ہونے سے پہلے استاد نے دروازہ کھولا تو شیخ عبد القادر جنی کھڑے ہو کے ادب سے سلام عرض کرتے ہیں۔ استاد نے سلام کا جواب دیا، عبد القادر نام لے کر کے کہا حضور آپ کو میرا نام کس نے بتایا؟ کہا عبد القادر جس رب نے تجھے یہاں بھیجا ہے اسی نے مجھے بتایا ہے کہ میرا بندہ تیری چوکھٹ پہ آیا ہوا۔ اے عبد القادر، آج جو علم میرے سینے میں موجود ہے کل تیرے سینے میں منتقل ہونے والا ہے، سنبھال کے خرچ کرنا بیٹے، سنبھال کے خرچ کرنا۔ پڑھتے رہے، ایک دن اپنے استاد کے ساتھ دریائے دجلہ کے پل پر جا رہے تھے، استاد نے ٹٹولنے کے لیے، سردیوں کا موسم تھا، اون کا جبہ پہنے ہوئے تھے، دھکا مار کر کے استاد نے عبد القادر کو دریا میں گرا دیا، بھیگ گیا پورا وجود آپ کا، نکل کے باہر آئے
پھر آپ کے ساتھیوں نے یعنی کہ آپ کے دوستوں نے پھر دھکا دے کے گرانا چاہا تو استاد نے منع کیا. سرکار غوث پاک کا زمانہ چلتا رہا. جب استاد محترم کا انتقال ہو گیا قبرستان شونیزیہ میں دفن کیے گئے اور حضور غوث اعظم ایک دن اسی قبرستان سے گزرے تو دیر تک اپنے استاد کی قبر پر کھڑے ہو کے دعا مانگتے رہے. قافلہ دور نکل گیا, انتظار کرتا رہا. جب فاتحہ پڑھ کے حضرت تشریف لے گئے تو پوچھتے ہیں لوگ حضور آج بہت دیر تک آپ نے فاتحہ پڑھی, ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. فرماتے ہیں کیا بتاؤں, آج جب اپنے استاد محترم کے قبر پر پہنچا تو میں نے دیکھا ان کا ایک ہاتھ جو ہے اس کو لقوہ مارا ہوا. جنتی ڈریس تو پہنایا گیا ان کو, سر پہ جنت کا تاج تو ہے ان کے اوپر, پیروں میں جنت کے سونے کی جوتیاں پہنائی ہیں, نور کی تھالی میں جنت کا انعام و اکرام اور کھانے کا سامان موجود ہے, لیکن ایک ہاتھ ان کا شیل ہو گیا ہے. جب میں پہنچا تو میرے استاد نے کہا بیٹے عبد القادر تجھے شاید یاد ہو میں نے تجھے ایک بار ٹٹولنے کے لیے کتنا استقامت تیرے اندر ہے, دجلہ کے پل سے تجھے دریا میں گرا دیا تھا, یاد ہے تجھے نا؟ میرا ہاتھ اسی بنیاد پر رب نے اب تک شیل کر رکھا ہے. عبد القادر دعا کر دے, تیری دعاؤں کی برکت سے اللہ میرا ہاتھ ٹھیک کر دے. سرکار غوث پاک فرماتے میرے مرید ہو, میں نے اپنے رب کے دربار میں دعا کی مولا میرے استاد پر کرم فرما, سب نعمتیں تو تو نے دے رکھی ہے, یہ ہاتھ کی نعمت پھر سے واپس عطا فرما دے. فرماتے ہیں میں نے جب دعا کری میرے رب نے میرے استاد کا ہاتھ ٹھیک کیا, پھر میرے استاد نے مجھ سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کر کے مجھے رخصت کیا. یہ شیخ فرماتے ہیں غوث پاک کیا کرامت صادر نہیں ہوتی تھی, سراپا کرامت تھے وہ. شیخ ابو العباس فرماتے ہیں میرے غوث نے ایک بار تھوڑا سا جو دیا تھا مجھے, فرمایا لے جاؤ اس کو بند کر کے رکھ دینا, ڈھکن مت کھولنا, اسی میں نکال کر کے پیسا کے کھاتے رہنا. فرماتے ہیں ٹھیک ہے. 7 سال تک اسی کی ڈھکن ہٹایا نہیں, نیچے سے نکالتے رہے, 7 سال تک کھایا. گھر بار کھاتے رہے, رشتہ دار کھاتے رہے, مہمان کھاتے رہے. تعجب میں پڑ گئی, یا اللہ 7 سال سے کھا رہا ہوں, ایک سا جو دیا میرے پیر نے میرے شیخ نے اب تک ختم نہیں ہوا. ڈھکن کھول کے دیکھا تو اتنا ہی موجود تھا جتنا حضرت نے دیا تھا. 2 دن میں ختم ہو گیا. آئے حضور کی بارگاہ میں, کہا سرکار وہ جو تو ختم ہو گیا جو آپ نے عطا فرمایا تھا. کہا کیا کیا؟ کہا ایسا میں نے کر لیا, اوپر سے ڈھکن کھول کے دیکھ لیا. میرے شیخ عبد القادر جی فرماتے عبد العباس اگر تو ڈھکن نہ کھولتا نا تو قیامت تک تیری نسلیں اسی سے کھاتی رہی. شیخ عبد القادر جیلانی ایسے پڑھتے تھے. ہم نے بغداد کے کسرا کے کھنڈروں میں جا کے دیکھا, جب میرے شیخ بھوک سے بے چین ہوئے نا تو کسرا کے کھنڈروں میں گئے تھے کہ کوئی کھانے کی چیز مل جائے. فرماتے ہیں جب میں کسرا کے کھنڈر میں پہنچا حضرت سلمان فارسی کے مزار پاک کے پاس میں, جس کسرا کے کنگورے گرے تھے میں نبی کی پیدائش کے وقت میں, آقا فرماتے ہیں اذا حلقہ کیسرا فلا کیسرا بعدہ وَإِذَا حَلَقَ کسرا فلا کسرا بعدہ. یہ اس دور کی 2 سپر پاور طاقتیں تھیں جنہیں زیر کرنا آسان نہ تھا, مگر حضور رحمت عالم کے غلاموں نے پیروں تلے ان کی حکومتوں کو روت کر رکھ دیا. سوکھی روٹی کھانے والے, جو کی روٹی کھانے والے, کپڑے پھٹے پرانے پہننے والے, پھٹی جوتیاں پہننے والوں نے حضرت عمر اور حضرت صدیق اکبر کے دور میں ان دونوں سپر پاور طاقتوں کو دھول چلا کے رکھ دیا تھا. اے لوگوں, یہ تو 1000 ہی میں تھے, آپ کتنے آج کی تاریخ میں ملک ہندوستان میں ہیں؟ 35 کروڑ آپ بستے ہیں ایز اے مسلم, کلمہ گو کی حیثیت سے 35 کروڑ. ہمارا آپ کا حال کیا ہے؟ نہ کہیں عزت ہے, نہ کہیں وقار ہے, نہ کہیں برتری ہے, نہ ہماری نوکری ہے, نہ دھندے ہیں, نہ پانی ہے, نہ ڈھنگ کے مکانات ہیں, نہ ہماری کہیں سنوائی. وجہ کیا ہے؟ ہم نے نبی کا اسوہ کریمانہ چھوڑ دیا. جس ڈگر پہ لوگ چل کر کے دنیا کو فتح کرتے تھے, ہم نے اس ڈگر پہ چلنا چھوڑ دیا ہے. غوث پاک سرکار فرماتے ہیں ایک بار جب دجلہ میں
بہت زیادہ پانی آیا، پورا بغداد آپ کی خدمت میں آ گیا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب وہابی پیدا نہیں ہوا تھا جی، جب بزرگوں سے مدد مانگنا شرک نہیں تھا، تو پورا پانی بغداد کی آبادی کو لپیٹے میں لے رہا تھا۔ تو پورا بغداد بھاگ کر کے شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں آیا، کہا حضور کرم فرمائیے، بغداد ڈوبنے والا ہے۔ سرکار غوث پاک اٹھے اور ڈنڈا لیا، ڈنڈا، عصائے مبارک لے کے چلے۔ میرے غوث آگے چلتے جا رہے تھے اور دجلہ کا پانی پیچھے بھاگتا جا رہا، پیچھے بھاگتا جا رہا، پیچھے بھاگتا جا رہا۔ دریا کنارے سرکار غوث پاک کھڑے ہوئے تو دریا کے کگار کے اندر پانی آ گیا۔ غوث پاک نے ڈنڈے کا اشارہ کیا، ایک ہاتھ پانی نیچے گیا۔ پوچھا لوگوں سے، اتنا ٹھیک ہے؟ اتنا ٹھیک ہے؟ کبھی اور کام کیا تھا؟ میرے غوث نے پھر ایک ڈنڈا اشارہ کیا، ایک ہاتھ اور نیچے گیا۔ کہا آپ ٹھیک ہے؟ نہیں اور کیجئے وہ۔ سرکار غوث پاک نے تیسری بار اشارہ کیا تو ایک ہاتھ اور ایک، 3 ہاتھ نیچے پانی چلا گیا۔ کہا آپ ٹھیک ہے؟ ہاں آپ ٹھیک ہے حضرت۔ اللہ گواہ ہے، جو نشان میرے غوث نے لگایا تھا اب تک دجلہ کا پانی اس نشان سے اوپر نہیں آیا۔ ہم نے ٹہل کے دیکھا ہے، 1-2 بار گھنٹوں ٹہل کر دیکھا ہے بغداد کی ریت پر، جو غوث پاک نے نشان لگایا اس سے نیچے ہی دجلہ کا پانی بہتا ہے۔ اسی دجلہ کے پانی کے اوپر میرے غوث ایک بار نماز پڑھنے کے لیے آپ نے مصلی بچھایا تھا نا۔ دیکھیں، یاد رکھیں، نماز معاف نہیں ہے نہ فقیر پر۔ بہت سارے آپ کو مل جائیں گے ٹنڈیل پٹیل، بڑے یہ وارسی صاحب ہے، یہ فارسی صاحب ہے، یہ ملنگ صاحب ہے، یہ کلندر صاحب ہے، یہ جناب والا مداری صاحب ہے۔ ارے لوگو، جب نماز نبی پہ معاف رہی تو مداری پہ معاف کرتی ہے، وارسی پہ نماز۔ کم بختوں نے اتنے بڑے بڑے بال رکھا لیے، چوٹیاں باندھ لیے، دھوتی پہن لیے، خواجہ کی دیوانی، گدھا کہیں کا، دیوانہ سے دیوانی بن گیا۔ اللہ نے تو ڈھنگ کا مرد بنایا تھا، تو عورت بننے کے چکر میں خواجہ کی دیوانی۔ کیا ہے یہ؟ نماز نبیوں پہ معاف نہیں، رسولوں پہ معاف نہیں، ولیوں پہ معاف نہیں، وارثوں پہ معاف نہیں۔ ہمارے وارث بابا نماز نہیں پڑھتے، تو یہ دیکھا ہے مردود کہیں کے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آج بھی کتنے النگ ملنگ مل جائیں گے آپ کو اسی شہر میں، نہ خبیث خود نماز پڑھتا ہے نہ اس کی ماننے والے نماز پڑھتا ہے۔ 10 دن 20 دن مہینہ بھر رہ جاتا ہے ملچ کہیں کا، پورے شہر کو تباہ برباد، پیسہ لوٹ لاٹ کے لے جاتا ہے۔ ہاں ہماری قوم ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، زندہ باد۔ ابے او مردہ باد لوگوں، تمہاری اولادوں کی فکر کرو، یہ ملنگ سلنگ کیا بلا ہے، کیا بلا۔ میرے غوث 500 رجال الغیب کے ساتھ آپ نے مصلی دجلہ کے پانی پر بچھا دیا، نیت باندھی، پیچھے 500 رجال الغیب نے نیت باندھ لی، نماز ادا فرمانے لگے۔ سرکار غوث پاک نے جانتے کیا دعا مانگی تھی؟ دعا مانگی، اے اللہ، جب تک میرے مرید کو، مرید کے مرید کو، مرید کے مرید کو، قیامت تک میرے مریدوں اور چاہنے والوں کو توبہ نصیب نہ ہو جائے، تب تک انہیں موت نہیں آنی چاہیے۔ شیخ علی بن حیرتی فرماتے ہیں، دیکھا میں نے ہوا میں اڑتا ہوا ایک کاغذ کا ٹکڑا آیا، غوث کے مصلی پہ میرے غوث نے اٹھایا۔ شیخ علی بن حیرتی فرماتے ہیں، میں نے پڑھا، اس پہ لکھا تھا، ابشر یا عبد القادر جیلانی قد استجبت لک، عبد القادر خوش ہو جا، تیرے لیے میں نے تیری دعا قبول کر لی، تیرے لیے میں نے تیری دعا قبول کر لی ہے۔ ارے ڈھنگ کے غوث کے دیوانے بنے رہو نا یار، مرو گے تو توبہ کر کے مرو گے۔ ہاں، اور ڈھنگ کا غوث کا چاہنے والا کون ہے؟ جو نماز پڑھتا ہو، حلال کھاتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، بے ایمانی نہ کرتا ہو، دھوکہ نہ دیتا ہو، مشرع ہو، دیندار ہو،
وہی غوث کا چاہنے والا ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں میرے غوث نے فرمایا، جب کسی نے پوچھا حضور ایک بات بتائیے، اگر کوئی شخص آپ کا مرید نہیں ہے، آپ کے مرید کا مرید نہیں، اس مرید کا مرید نہیں، اور وہ آپ کو اپنا پیر مانتا ہے، اپنے آپ کو آپ کا مرید مانتا ہے، سرکار بتائیے اس کے بارے میں آپ کا حکم کیا ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں، قیامت تک جتنے لوگ مجھے اپنا پیر مانتے ہیں، اپنے آپ کو میرا مرید مانتے ہیں اور اس شرائط پہ پورا اترتے ہیں، میں ان کا پیر ہوں، وہ میرے مرید ہے، اگر اس کی سطر کھل جائے میں بغداد میں بیٹھے بیٹھے اس کی سطر کھلی کر دوں گا۔ اور غوث اعظم کا جشن منانے والوں، مبارکبادیاں تو ہم دیں گے آپ کو، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ غوث پاک کے اسوہ کریمانہ پہ چلنا شروع کرو۔ غوث پاک کی محبت میں جشن مناؤ، لیکن اپنے بچوں کو غوث پاک کے بچپن کا واقعہ بتا کر کے اسی محبت کے دائرے میں ڈھالنے کی کوشش کرو۔ اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو یہ تہذیب دو کہ غوث پاک کی ماں کیسی تھی، غوث پاک کی پھوپھی کیسی تھی، غوث پاک کا خاندان کیسا تھا۔ اس دائرے میں آؤ تو صحیح نہیں آ کے دیکھو تو صحیح۔ بغداد کے ان بڑی بڑی بلڈنگوں پر ہزاروں گولیوں کے نشانات ہم نے دیکھے ہیں، جن دیواروں پر 1992 میں جارج بش کے زمانے میں گولیوں کی بوچھار کی گئی تھی نا، ہزار نشانات ایک بلڈنگ میں تھا۔ وہ سرکار بہلول دانا جنہوں نے جنت بنا کے بیچا تھا زبیدہ کے ہاتھ پر، ان کا گھر خود ہی خانہ برباد ہے، ڈھنگ کا دروازہ نہیں اس ولی کے آستانے کا، ڈھنگ کا مزار نہیں سرکار بہلول دانا تھا۔ حضرت ذنون مصری، حضرت سرکار بشر حافی، حضرت سرکار جنید بغدادی، سری سختی، اور حضرت سرکار ابو بکر شبلی، ایسے قبرستان میں چھوٹا سا مزار ان کا ہے۔ ہمارے یہاں دیکھ لیجیے نا، لاکھوں کروڑوں کا گنبد، اربوں روپے کا مینار، اس کا تو بنی رہا نا، اور اس مجاور کا مت دیکھیے نا صاحب، اجمیر آئیے، اجمیر تارا گڑھ پہاڑی کے پیچھے ایک غیر مسلم کا مزار بنا رکھا ہے ہمارے سنیوں نے۔ ہاں، زندہ باد سنی، زندہ باد۔ کروڑوں روپے کا مکرانے کا ماربل لگوایا اس نے، دورائی ریلوے اسٹیشن کے بالکل سامنے، تارا گڑھ پہاڑی کے بالکل پیچھے ایک چھوٹا سا مندر ہے، وہاں اس کے گیٹ پر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، مندر کے گیٹ پر، اور ایک چھوٹی سی مسجد ہے۔ مزار کس کا ہے؟ غیر مسلم کا۔ حاضری کون دیتا ہے؟ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اربوں کھربوں روپے لگا دی ہمارے سنیوں نے۔ سنی سن ہو گیا، سن کا انجیکشن لگوا کر کے، اسے ہوش نہیں ہے ہمارے پیسے کہاں برباد ہو رہے ہیں، یہ شعور نہیں ہمارے پیسے کہاں برباد ہو رہے ہیں۔ ایک ڈھنگ کا اسپتال آپ کے سورت شہر میں نہیں، آپ کے مسلمانوں کا۔ کورونا جیسا حال اگر خدا نہ کرے پھر ہو جائے جیسا کہ پلاننگ چل رہی ہے، کہاں علاج کرانے جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے علاج کرانے؟ میں نے سنا کوئی بہت اچھی زمین کہیں ہے آپ کے ہاں، او کمیٹی کے لوگوں، ذمہ داروں، اٹھ کھڑے ہو، قوم کے لیے کچھ کر گزرو۔ بھلے 10 سال جلسے ولسے مت کرنا، یا مت بلانا ہمارے شاعر صاحب کو، مت بلانا شمس الدین خالدی کو، مت بلانا علماء کو، کہ پیسے اکٹھا کر کے اپنی قوم کے لیے کچھ کر جاؤ۔ روزانہ ہماری قوم کی بچیاں بھاگ کر کے ماتھے میں سندور بھر کر کے غیروں سے شادیاں کر رہی ہیں۔ قصور کس کا؟ حالات خراب ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے؟ کیا آپ نے اپنے بچیوں کو خاتون جنت فاطمہ زہرا کی تہذیب سے آشنا کیا؟
کیا اپنے بہنوں کو اپنی بچیوں کو یہ سکھایا کہ ایک مسلم بچی کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ جب بھی گھر بناؤ کم سے کم ایک وضو خانہ کے لیے چھوٹا سا بھلے 2 منڈا رکھ دو ٹوٹی لگا کر کے، اور تاکہ بچہ اگر آنکھ کھولے تو دیکھے یہاں کیا کیا جاتا ہے، ماں کو باپ کو بھائی کو وضو کرتا دیکھے نا تو اسے لگے کہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہوں۔